شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا اور دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ وہ ایک ہے، وہ ہی سب اس سسٹم کا، اس نظام کا، اس دنیا کا، زمین و آسمان کا مالک و معبود ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، مسعود آصف کا سلام پہنچے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج کا میرا موضوع 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا موضوع شروع کروں، آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دیکھیں، کمنٹس کریں اور شیئر لازمی کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ میری یہ کاوش آپ تک آرام سے اور جلدی بر وقت پہنچے۔ آج کے دن یا آج کا دن 12 ربیع الاول، یہ وہ دن جس وجہ سے یہ سارا نظام بنایا گیا اور پھر اس کو چلایا گیا، فقط یہ ایک بہانہ تھا، کیونکہ ہمارے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنا تھا۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یا کسی پہ جواب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلفیں بکھریں تو رات ہوگی۔ پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو زرد و غلاب ہوگا۔ آج کا میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں، اس جہان میں تشریف لائے، ہر طرف اجالا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں ہر عورت کو جو حمل سے تھی اس کو بچہ پیدا کیا، اور یہ سارا جو نظام کو بنانے میں اور چلانے میں صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے تھا۔ 1,24,000 نبی آئے، جن میں سب سے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ آپ کے آنے کی ہی دن جتنے بھی بیمار تھے وہ سب صحت یاب ہوئے، اور جتنے بھی پریشان حال تھے ان کی پریشانیاں دور ہوئیں۔ ایک تارا چمکا جس کی روشنی نے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ آپ جب پیدا ہوئے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے حضرت بی بی آمنہ نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی عظیم ہستی میرے پیٹ میں پل رہی ہے۔ جب جہاں جہاں آپ جاتی تو ایک بادل کا ٹکڑا آپ پہ سایہ بن کے چلتا۔ آپ خوش اتنی تھی کہ کیونکہ آپ کے شوہر حضرت عبداللہ اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے، اور آپ کے گھر میں ایک بہت ہی عظیم ہستی آ رہی تھی۔ کہتے ہیں جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے آنگن میں اتنی روشنی ہو گئی کہ آنکھیں بھی اس روشنی کو برداشت کرنے سے قاصر تھی۔ صاف ستھرے پیدا ہوئے، آپ کا ختنہ ہوا تھا، اور فرشتے آپ کو آسمان سے آپ کے پوشاک لے کے آئے جو آپ کو پہنائی گئی، اور آپ فرماتی ہیں کہ آتے ہی ان کی انگلی آسمان کی طرف تھی، اور آپ بالکل اتنا خوبصورت 14ویں کے چاند کی طرح۔ پھر آپ آہستہ آہستہ تھوڑے بڑے ہوئے تو عرب کے رواج کے مطابق آپ کو
दाई हलीमा के हवाले कर दिया गया। उन्होंने आपको अपने पास रखा और आप फरमाती हैं कि आप जब जाते अपनी मेरी बेटी के साथ बकरियां चराने जाते तो मेरी बकरियां आपके इर्द गिर्द खड़ी हो जाती और उन्होंने इतना दूध देना शुरू कर दिया कि वो बहुत, मेरा घर खुशियों से भर गया। हर तरफ मेरी खुशियां ही खुशियां थीं। जो ऊँटनी लागिर थी आपको लेने के लिए आई थी, जिसपे आप हज़रत बीबी हलीमा आई थी, वो इतनी लागिर थी कि चलने से कासिर थी। लेकिन जब वो शहनशाह उस पर सवार हुआ तो ऊँटनी वही ऊँटनी जो सबसे आखिर में थी, सबसे आगे आगे पहुंच चली। बरोज़े महशर हंसी सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को, यकीन मानो कि सबसे पहले बिलाल का इंतखाब होगा। कितने लाशें पड़े हैं करबल हुसैन का सर कहाँ है, बोलो जवाब आया कहीं वो नेज़े पे पढ़ता उम्मुल किताब होगा। ज़बरे मदफन फरिश्ते बोले सुनाओ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हाकिम, तुम्हें सुनाकर सवाब होगा तो हमको सुनकर सवाब होगा। जवान हुए हजरत, सबसे पहले बच्चों में हजरत अली ईमान लाए, फिर हजरत अबू बकर ने सबसे पहले गवाही दी और सिद्दीक कहलाए, फिर हजरत उस्मान, हजरत उमर, इस तरह फिर काफ़ी फिर मुसलमान होते गए और ये काफिला बढ़ता गया। और ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उनकी उम्मत से हैं और आज उनकी विलादत का दिन है। हम भी उन्हें देख सकते हैं, उनकी ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अर्ज़ है कि एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे सड़क के किनारे, तो कहते थे कि ईद होसी कदा, ईद होसी कदा। जो भी गुजरता उससे यही सवाल करते कि ईद होसी कदा। और इसी तरह वहाँ से खाए साहब का गुजर हुआ, उनसे पूछा कि बताओ ईद होसी कदा। आप उनके दिल का हाल जान गए और फरमाया कि ईद होसी उड़ा, महबूब मिलसी जरा। तो वो फिर बुजुर्ग वो सारा ईद का पूछ भूल गए और सिर्फ यही पूछते, वो महबूब मिलसी कदा, महबूब मिलसी कदा। भाई साहब आगे जा चुके थे, फिर वापसी पे आए तो फिर उन्होंने आपसे यही सवाल किया कि ईद होसी महबूब मिलसी कदा। तो आपने उन्हें कहा कि ईद होसी उड़ा, महबूब मिलसी जदा, और महबूब मिलसी उड़ा मैं मरसी जदा। आप अपने मन को मार दें, आप उनकी तालीमात पर अमल करें, अहदीस पर अमल करें, फिर देखें कि आपकी रुत किस तरह बदलती है। बस मेरा और कसरत से जिक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हुए अहकाम पर अमल करें। ये दुनिया फ़ानी है, ये सब कुछ इधर रह जाएगा। फ़कत 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 हमारी जो तालीमात हैं, जो लोगों के लिए इज़्ज़त और एहतराम है, उनका ख्याल है, यही फ़कत आगे जाएगा। आपसे इल्तमास है कि लोगों का ख्याल रखें, छोटों से प्यार करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, इखलाक से पेश आएँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं हकूकुल्लाह बख्श दूंगा, लेकिन हकूकुल इबाद अगर वो माफ़ करेगा तभी करूँगा। एक दफ़ा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, तो एक काफ़ी और आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। काफ़ी दूर एक रोशनी नज़र आई, आप काफ़ी थक चुके थे और भूख भी लगी थी। तो रोशनी नज़र आई तो आप भी उधर तशरीफ़ ले गए। तो वहाँ पे सिर्फ एक बूढ़ी औरत रहती थी, तो उन्होंने आपको, उनके पास सिर्फ एक बकरी खड़ी थी जो लागिर थी, दूध नहीं देती थी।
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے دودھ نکالوں. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ حضور یہ دودھ نہیں دیتی اور اس کا دودھ تو ہے ہی نہیں. لیکن آپ نے جب اس کا دودھ دوہا تو وہ 2-3 برتن بھر گئے. آپ نے بھی سیر ہو کر پیا اور ان کو بھی دیا. بڑھیا بہت خوش ہوئی. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. پیچھے اس کا شوہر آیا تو اس بوڑھی عورت نے دودھ پیش کیا. تو اس کے شوہر نے کہا کہ یوں دودھ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے سارا احوال سنایا. تو انہوں نے پوچھا ان کا چہرہ کیسا تھا؟ تو اس بوڑھی عورت نے فرمایا کہ وہ چہرہ یا نہ میں نے آج تک دیکھا ہے. 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن. جب بولتے تو منہ سے گلاب کی طرح گلاب کی پتیاں جھڑتی اور دانت اتنے روشن کہ اس کی روشنی سے آپ کوئی بھی چیز دیکھ سکتی ہیں. گھر میرا روشن ہو گیا. ان کا چہرہ والضحیٰ کی طرح. ان کی زلفیں ایسی کالی اور کہ رات کا سما پیش کریں. ان کا چہرہ ایسے کہ جیسے صبح کا سما ہو. آپ بولتے تو سبحان اللہ، آپ دل کرتا تھا کہ صرف آپ کی زیارت کی جائے. وہ بزرگ نے کہا کہ کاش کہ میں بھی ان کی زیارت کر سکتا. وہ لوگوں سے اتنا پیار کرتے کہ ایک دفعہ نماز عید پڑھنے جا رہے تھے کہ ایک سائڈ پہ ایک بچہ کھڑا رو رہا تھا. آپ نے پوچھا کہ بیٹا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں. آج عید کا دن ہے. میرے پاس کپڑے نہیں ہیں کیونکہ میرے والد نہیں ہیں. تو آپ نے اسے گود میں اٹھا لیا اور کہا کہ آج سے محمد تمہارا باپ ہے. تم یتیم نہیں ہو. گھر لے گئے، اسے تیار کیا، کپڑے پہنائے اور اپنے ساتھ مسجد میں لے گئے. یہ ایک نامعلوم بچہ، جس کو جانتے نہیں تھے آپ، اس سے اتنی محبت، تو دوسروں سے محبت کا عالم کیا ہوگا. آپ سے درخواست ہے کہ درود شریف کی کثرت کریں، کیونکہ یہی آپ کو دنیا اور آخرت میں آگے لے جا سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.